شیخ صاحب آپ نواز شریف صاحب کی کیبنٹ میں بھی رہے, آپ مشرف صاحب کی کیبنٹ میں بھی رہے, کاف لیگ والی کیبنٹ میں, اس کے بعد عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں بھی رہے, اس سے پہلے بھی آپ رہے. سب سے زیادہ جو آپ کو بہترین ایک حکومت لگی ہے جن کی اسٹریٹجیز اچھی تھی, گورننس کا ماڈل اچھا تھا, وہ کون سی حکومت؟ میں تو جی مشرف کے ساتھ اور جنیجو کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل رہا. رات کو میں روز سوٹا لگاتا تھا مشرف کے ساتھ. اچھا, وہ جو کیانی نے اس بات پہ میرے خلاف بہت ساری باتیں کی جو میں شیئر نہیں کر سکتا. سو مشرف واز لائک مائی میں نے رات کو جاتا تھا خود گاڑی ڈرائیو کر کے, تو ایک جنیجو تھا وہ اپنے گھر کے خرچے کا بھی حساب رکھتا تھا. سو ان دو آدمیوں سے میری, لیکن مشرف سے تو اتنی زیادہ تھی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. نہیں, میں نے سنا ہے کہ وہ جو سگار آتے تھے فیڈرل کاسٹرو بیچتا تھا, تو وہ زیادہ آپ نے بھی ہیں. ہاں, وہ مکائی میں نے وہ بلیک چرچل تو اب نصیب ہی نہیں ہے جی. وہ میرا خیال 10 لاکھ کا ایک سگار ہوگا یا 15 لاکھ کا سگار ہوگا ایک. میں 25 کے ڈبے کی بات نہیں کرتا. تو لیکن جب سب بھابھی ادھر ادھر ہوتی تھی تو وہ بھی سوٹا لگا لیا. تو مشرف صاحب کے ساتھ اتنی قربت کی وجہ کیا بنی, کیا ایسی ریزن سے؟ پتہ نہیں, اس کا میرے پہ بہت کانفیڈنس ہو گیا مشرف صاحب کا. مشرف کا. اور انہوں نے یہ بتایا آپ کو کہ بتایا کہ میں ساری چیزیں میرے سامنے تھی. پھر دوسری بات یہ تھی جو پرنسپل سیکرٹری تھے جنرل حامد, لیفٹیننٹ جنرل حامد صاحب, وہ میری گلی سے تھے. اچھا. اور رستم ان کے والد سے ہی میں نے, وہ میرے محلے کے چیئرمین تھے. اچھا. تو وہ میرے آئیڈیل تھے ان کے والد. صحیح ہے. جنرل احمد کی مرحوم کی بات نہیں کر رہا, کہ وہ ہمارے محلے کا ممبر تھا. صبح ہوکا لے کے, جس طرح میں محلے میں صبح سگار پیتا ہوں تھڑے پہ بیٹھ کے, اس طرح وہ ہوکا صبح اچھا گرم کیا کرتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ میں کافی, کوئی شاید دورہ ایسا ہو. اور سب سے بڑی بات میری زندگی کی اللہ نے مجھ پہ عنایت کی کہ علماء سے میں نے سنا تھا کہ جو کعبے کی چھت سیڑھیوں کو چڑھے, چھت پہ نماز پڑھے, اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے. اس کے لیے میں نے کام کیا اور مشرف میرے پیچھے کھڑا رہا سائے کی طرح. اور ہم 4-5 آدمی, وہ جو مشرف صاحب گئے تھے تو آپ بھی ساتھ تھے؟ میں اسی وقت آیا تھا, پھر میں جہاز پہ چڑھ گیا. اچھا. اور میں نے پلان کیا, سارا پلان میں نے کیا. وہ گورنر بڑے نخرے میں تھا اس وقت, اور میں نے مشرف کو کہا کہ اگر آپ مجھے اختیار دیں تو میں یہ کعبے کے اندر ایک دروازہ ہے جو سیڑھیاں ہیں. جی بالکل ایسے. ایک تو وہ دروازہ جس سے ہم سارے مشہوری کے لیے بھی گزرتے ہیں, کمپنی کی مشہوری کے لیے. ایک وہ دروازہ جو کعبے کے اندر سے جاتا ہے. تو میں نے گورنر مکہ کو کہا کہ مشرف وانٹس the team or go upstairs. اس نے کہا چابیاں نہیں ہیں. وہ 2 لڑائی تھی کہ ایک کی چابی ہو, ایک کے پاس حکومت ہو. پھر اتنا سمارٹ آدمی ہے, میں نے کہا مشرف کہتا ہے ہیلی کاپٹر پہ اس بندے کو بلاؤ. وہ بندہ آ گیا, چابی تھی. چابی جب آئی تو میں نے کہا یہ سیڑھیاں 1400-1500 سال پرانی ہیں جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جایا کرتے تھے. تو پتہ نہیں کہیں میرا نام, یہ جرنیل ہیں اتنے سارے, لیکن مشرف خاندانی تھا. اس نے کہا شیخو یو فرسٹ. اچھا. تو سب سے پہلے میں نبی کی سیڑھی پہ چڑھا, سبحان اللہ, اور وہاں جا کے نماز پڑھی. جو 5 آدمی گئے اس میں سے کئی جرنیل اس نے ڈراپ کر دیے, کیونکہ اس وقت کعبے کے اندر کئی جرنیل موجود تھے. جی صرف ایک خورشید قصوری کو اس نے ساتھ لیا, اور باجوہ وہ جنرل صاحب. اور زبردست. اچھا شیخ صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا تھڑے پہ بیٹھتے تھے, تو یہ جو لال حویلی ہے, جب بھی اس کا ذکر آتا ہے تو شیخ رشید کا بھی ذکر آتا ہے. شیخ رشید کی بات ہو تو لال حویلی کا ذکر ضرور آتا ہے. پھر آپ جو یہ مفلر پہنتے ہیں لال کلر کا, اس کا اور یہ لال حویلی کا اور آپ کا آپس میں کیا تھا؟ میرا لال چوک سے سری نگر سے تعلق ہے جی. اچھا. شہداء کی سرزمین سے, اور میرا وہاں بڑا اثر ہے, پاکستان سے زیادہ اثر ہے. میں اس علاقے میں مقبول ترین ورکر ہوں پولیٹیکل. صحیح ہے. اور اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ویسے یہ لال مفلر کی لال حویلی تو لال اور بلیک میری کمزوری ہے, کلر. اچھا. یہ ویسے وہ کمیونسٹ اور ان کو بھی ریپریزینٹ کرتے ہیں, سوشلسٹ کو. میں تھوڑا سا تھا ہی انقلابی شروع سے ہی, لیکن مفاد پرستی کی سیاست جب اس ملک میں چلی تو میں اس کے ساتھ چلتا رہا تاکہ سیاسی طور پہ زندہ رہوں. صحیح ہے.
لیکن میں ذہنی طور پر ریولیوشنری ہوں. زبردست. اچھا شیخ صاحب, آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ شاید اب آپ اس بات پہ بھی سوال آگے کروں گا, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہماری پالیٹکس میں جو پرائم منسٹرز بنتے ہیں, پریزیڈنٹ بنتے ہیں, ان کی عمریں دیکھ لیں سارے 60-70 پلس ہیں. اب زرداری صاحب کو دیکھ لیں آپ, بیرونی ممالک جو ہیں جیسے یورپ ہے, اور وہاں پہ 35-40 سال کے لوگ سر آ رہے ہیں. پاکستان کا المیہ کیا ہے کہ ایسی لیڈرشپ کیوں نہیں آگے آ رہی؟ خاندانوں سے نہیں نکل سکی. جب بے نظیر شہید ہوئی اور آصف زرداری صاحب کی شادی کے سارے معاملات سے میں واقف ہوں. جب بے نظیر شہید ہوئی اور انہوں نے کچھ عرصہ پہلے مجھے 7 سال قید ہوئی, تو میں 7 سال قید کر کے آیا تو بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا. تو اس نے مجھے کہا شیخ رشید سوری آئی کم ٹو نو کہ تمہاری ماں مر گئی تھی. تو میں نے کہا اسی دن مری تھی جس دن اس نے مجھ سے پوچھا تو نے جنازہ پڑھا تھا؟ میں نے کہا میں نے جنازہ ہی پڑھا تھا, ختم نہیں دیا کیونکہ مجھے پکڑ لیا گیا اور دہشت گردی کی عدالت میں مجھے 7 سال قید دے دی. تو اس نے کہا آئی ایم ویری سوری کہ مجھے بعد میں پتہ لگا کہ اسی دن تیری ماں مر گئی. تو باقی زندگی سے میں مطمئن ہوں, میں بھرپور زندگی گزار کے جا رہا ہوں. کسی شخص نے 25 کروڑ لوگوں میں تھڑے سے اٹھ کر اس میں ایسی سیاست نہیں کی. اور کئی لوگ میرا یہ بھی مذاق اڑاتے تھے کہ یہیں لال حویلی کے نیچے کتابیں بیچتا تھا, آج یہاں مالک بنا بیٹھا. 2-3 دفعہ مجھے نکالا بھی گیا حویلی سے. اور بدھو بائی جو کہ وہ کہنے کو طوائف تھی, لیکن میرے نزدیک مسلمانوں میں اتنی عظیم عورت کہنے کو وہ طوائف تھی, لیکن جو بیان اس نے کورٹ میں دیا کہ وی ہیو شیئرڈ ایوری تھنگ ایکسیپٹ دی ریلیجن, اچھا اس لیے اس کو 2-3 مرلے کا وہ یہ پہلے والا حصہ الاٹ ہو گیا. صحیح ہے. لیکن ہم ظالم لوگ تھے, ہم نے لوٹ مار کی اور لوگوں کو خیال تھا اس کے پاس بڑی دولت ہے. دولت تھی نہیں, 3-4-6 محلے کے لڑکوں نے اس پہ حملہ کیا, وہ تو بچ گئی لیکن اس کے بھائی کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. پھر وہ گوشہ نشین ہو گئی. صرف میرے ساتھ اس کا رابطہ تھا. صحیح. اور کسی کو وہ کھوکھا نہیں لگانے دیتی تھی اپنے حویلی کے آگے میرے علاوہ. اور 3 کیسل کا سگریٹ پیتی تھی, جس طرح میں سگار پیتا ہوں ہر وقت, وہ ہر وقت سگریٹ ہوتا تھا اس کے منہ میں. اور بالکونی میں رات کو بیٹھتی تھی. پھر وہ اس کا بھائی قتل ہوا تو وہ گوشہ نشین ہو گیا. صحیح ہے. اچھا اب یہ جو حویلی ہے اس کو آپ کی اولاد نہیں ہے, آپ کیا؟ میں نے ویمن یونیورسٹی کو سجا, میرے پاس 3 حویلیاں یہاں پہ. جی. ایک گنگا رام میری ماں کا گھر ہے جو انہوں نے توڑ دیا. ایک سجان سنگھ کی ہے, وہ میں نے ویمن یونیورسٹی کو دے دی. یہ بھی میں 6 روڈ کی یونیورسٹی کو لکھ کے دینے والا ہوں, کاغذات تیار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ اپنی پراپرٹی کسی اولاد کو, بھتیجے کو نہیں شفٹ کر رہے؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا سر یہ اور یہ میں 2-3 دن میں ہی یہ کام کر دوں گا. ٹھیک ہے.